ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے آج اپنی پہچان کھو رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کو اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو فالو کرنا شروع کرتا ہے، دوسروں کے نقل اتارنے پہ آ جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کے مستقبل کو دیکھنا ہے کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا تو اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھ لے کہ وہ کس چیز میں مصروف ہے۔ آج آپ ایک مسلم نوجوان کو دیکھ لے، وہ کس چیز میں مصروف ہے۔ آپ کو یقیناً یہ باتیں نظر آئے گی کہ اس کے زندگی کا کوئی بھی ایم اور کوئی بھی ایسا بنیادی مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ دن بدن اپنی ہی حقیقت اور اپنی ہی پہچان کو کھوتا جا رہا ہے۔ ایک مسلم نوجوان کو آج آپ دیکھ لیں، اس کی زندگی کس چیز میں مصروف ہے، اس کا لائف سٹائل کیا ہے؟ فضولیات۔ اس کی زندگی کا کوئی ایم، کوئی مقصد، وہ کوئی حقیقی مشن ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی اصلیت اور حقیقت کو کھو بیٹھا ہے، اس کو ایک پٹی پڑھائی جا رہی ہے اور وہ اسی کو فالو کرتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، ذہنوں میں غلط نظریات کا پھیلنا، سیکولرزم کی طرف جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ غلط تعلقات رکھنا، شہرت پرستی، حوث پرستی، ایک دوسرے پر الزام تراشی، یہ آج کے نوجوان کا شیوا بن چکا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، مجھے اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے۔ اور اگر یہی حقیقت رہے گی تو آپ یقین مانیے مسلمانوں کا مستقبل آج سے بھی بہت بدتر ہوگا، کیونکہ جب کسی قوم کو اپنی حقیقت اور اصلیت معلوم نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو فالو کرنا شروع کرتا ہے۔ تو آج کے نوجوان کو آپ دیکھ لیں، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، یا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغام قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آ چکی ہے، ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے، ہمیں قرآن کیا سکھاتا ہے، ہمیں حدیث کیا سکھاتا ہے۔ یہ چیزیں، ان چیزوں سے آج کا نوجوان دور ہے۔ جب وہ ان حقیقتوں سے دور ہے تو وہ مغرب کو فالو کر رہا ہے، وہ اس پٹی کو فالو کر رہا ہے، اس چٹ کو فالو کر رہا ہے جو اسے پڑھایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہی حقیقت رہے گی تو نقل کرنے والے کبھی لیڈر نہیں بن سکتے، دوسرے قوموں کے نقل اتارنے والے وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتے۔ غلامی صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کسی کے غلام بن جائے، وہ آپ کا مالک بن جائے۔ غلامی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کلچر، اپنی ثقافت اور اپنی اصلیت کو کھو بیٹھے اور دوسروں کو فالو کرنا شروع کر لیں، دوسروں کے کلچر کو آپ اپنے اوپر لاگو کرنا شروع کر لیں۔ آج کے نوجوان کو آپ دیکھ لیں، آپ قرآن کو دیکھ لیں، حدیث کو دیکھ لیں، وہ مسلم نوجوان کو جس پیرائے میں پیش کرتے ہیں اور آج کے مسلم نوجوان کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ آج کا نوجوان آپ کو مغرب کے سیلیبریٹیز کو فالو کرتا ہوا نظر آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فالو نہیں کرتا ہے۔ آج کا نوجوان آپ کو سوشل میڈیا کو فالو کرتا ہوا تو نظر آئے گا، لیکن قرآن کریم کو فالو کرتا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا۔ وہ اس نے قرآن کریم کے بھی ہاتھ میں اٹھایا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مراسلہ ہے، یہ جو خط ہے، یہ جو کلام ہے، یہ جو کلام الہی ہے، یہ مجھے کیا کہتا ہے، یہ مجھ سے کیا مانگتا ہے، یہ مجھے زندگی میں کیا دے رہا ہے۔ یہ آج کے نوجوان کی حقیقت ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے کیا خوب کہا تھا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزکاری ہے۔ یہ جو مغربی فلسفے ہمیں نظر آتے ہیں، مغربیت میں یہ جو چمک ہمیں نظر آتی ہے، آج کا نوجوان یہی کہتا ہے کہ میں مغرب کو فالو کروں، میں مغربیت کی طرف جاؤں، وہاں کامیابی ہے، وہاں ٹیکنالوجی ہے، وہاں یہ ہے، وہاں پیسہ ہے، وہاں فلاں ہے، وہاں فلاں ہے۔ یہ پٹی ان کو کس نے پڑھائی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و صورت کو چھوڑ کر کس طرف جا رہے ہیں؟ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزکاری ہے۔ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ صرف ملمہ سازی ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقی لائف اور حقیقی زندگی تو وہ ہے جو ہمیں قرآن نے سکھایا، حقیقی زندگی تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بطور آئیڈیل پیش کیا۔ لیکن آج کے نوجوان کے لیے آئیڈیل وہ بندہ ہے جو ڈالرز کا غلام ہے، وہ اپنی حقیقت کو کھو رہا ہے، وہ قرآن کو چھوڑ رہا ہے، وہ حدیث کو چھوڑ رہا ہے، وہ اسلام کو چھوڑ رہا ہے، وہ اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپنی زندگی پر فالو کرنا تو دور کی بات، وہ اس کو جانتا تک ہی نہیں ہے کہ اسلامک لائف سٹائل حقیقت میں ہے کیا۔ اس لیے آج کے نوجوان کو مغربیت کو چھوڑ کر اسلامیت کو فالو کرنا چاہیے۔
اسے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ سب سے کامیاب انسان تو وہ تھے نا، ایک یتیم بچہ پورے دنیا کا لیڈر بن گیا، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی؟ آج کے نوجوان کو قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کریم مجھ سے کیا چاہتا ہے، قرآن کریم مجھ کو کس روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، اور میں کس روپ کو فالو کر رہا ہوں، کس شکل صورت کو میں فالو کر رہا ہوں۔ ہمیں اپنے اسلامک کلچر کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ اسلامک کلچر ہمیں کیا کہتا ہے، اسلامی ثقافت کیا ہے۔ اسلامی ثقافت کو فالو کرنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں اپنا رشتہ اسلامی روایات سے جوڑنا چاہیے۔ ہم مغربیت کو فالو نہیں کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ علامہ اقبال صاحب نے بھی کہا تھا کہ مغرب کے اور جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ آج نام کے اعتبار سے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہم اسلام سے کوسوں دور ہیں، اور اسلام سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء بھی جاتا رہا۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ آج کا نوجوان وہ اپنے حقیقت کو کھو رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، اور اس کے دل میں احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا نقصان کر رہا ہوں، میں کس نقصان پہ لگا ہوا ہوں۔ اگر یہی حقیقت رہے گی تو اللہ قرآن کریم نے ہمیں جو فلسفہ دیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم حقیقت میں مومن ہو، تو ہم ہمیشہ ہی مغلوب رہیں گے، ہم ہمیشہ ہی غلام رہیں گے۔ ہمارے اوپر لیبل تو اسلام کا رہے گا، مسلمان ہونے کا رہے گا، لیکن ہم حقیقت میں کبھی بھی مسلمان نہیں بن پائیں گے۔ ہم آزادی کے نعرے تو بہت لگاتے رہیں گے، فریڈم فریڈم فریڈم، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، حقیقت میں ہم غلامی کے شکار ہوں گے، اور یہی ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے نوجوان کی تگ و دو، آج کا نوجوان اگر معاشرے میں آواز بھی اٹھاتا ہے تو آپ اس کے نعرے کو دیکھ لیں، آپ کو افسوس، آپ حیران ہو جائیں گے کہ حقیقت میں تو یہ مسلمان نظر آتا ہے، لیکن یہ جس نعرے پہ لگا ہوا ہے وہ مغرب سے اس کو ملا ہے، وہ سیکولرزم کا نعرہ لگاتا ہے، اس کے زبان پہ قرآن کے آیات نہیں ہے، اس کے زبان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ نہیں ہے، وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف نہیں بلاتا ہے، وہ ہمیں مغربیت کو فالو کرنے کے پیچھے بلاتا ہے۔ تو کیا میں ایسے نوجوان کو فالو کروں؟ افسوس، مغربیت ہمارے اندر اتنی سرایت کر چکی ہے، اتنی ہمارے اندر گھس چکی ہے مغربیت، کہ آج ہم اسلام سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، اور ہم اپنی پہچان اور اپنی حقیقت ہی کھو چکے ہیں۔ ہمارے اوپر اسلام کا لیبل تو لگا ہے، لیکن حقیقت میں ہم اس مسلمان ہیں ہی نہیں۔ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا، جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یعنی مسلمان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فتوحات پہ لگا رہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا رہے، اسلام کے لیے لڑتا رہے، اسلام کو دنیا پہ رائج کرے۔ اور ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم بس ڈوب رہے ہیں، مغربیت کو فالو کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے آج کے نوجوان کو جاگنا ہوگا، مسلم نوجوان کو آج جاگنا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک نوجوان آج اگر مغربیت کو فالو کر رہا ہے، وہ قرآن سے بھاگ رہا ہے، وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ رہا ہے، وہ احادیث مبارکہ سے بھاگ رہا ہے، اس کو اسلام کی پہچان ہی نہیں ہے، وہ اسلام کے حروف کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ پورے اسلام کی کشتی کو ڈبو رہا ہے، اور وہ اس کے لیے خود بھی سبب بن رہا ہے، وہ اس کے ہلاکت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور کل سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا، اور ایسے نوجوان کا گریبان ہوگا جو اس کو چھوڑ کر مغربیت کو فالو کرتا ہے، جو اس کو چھوڑ کر ایک فلم سٹار کے پیچھے جاتا ہے، جو اس کو چھوڑ کر ایک سنگر کو اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے، جو اس کو چھوڑ کر ایک بے حیا اور بے پردہ انسان کو اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے، جو قرآن کو چھوڑ کر سوشل میڈیا کو اپنا ذریعہ اسلام مانتا ہے، جو احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر مغرب کے بنائے ہوئے فلسفوں کو فالو کرنا چاہتا ہے، تو ایسا نوجوان قیامت کے دن شرمندہ اور رسوا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو آج کا نوجوان قیامت کے دن مسلمانوں کے صفوں میں کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ انہی لوگوں کے صفوں میں کھڑا ہوگا جس کو وہ فالو کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت پہچاننی چاہیے، ہمیں اللہ نے کس لیے بنایا، ہم کس لیے پیدا ہوئے، ہمیں مسلمان کیوں بنایا، ہمیں قرآن کیوں دیا، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دیا، ہمیں صحابہ کی سیرت کیوں دی۔
ہمیں اسلامی فلسفہ کیوں دیا؟ ہمیں اسلامی طرز معاشرت کیوں دی؟ ہمیں اسلامی طرز سیاست کیوں دی؟ ہمیں اسلامی کلچر کیوں دیا گیا؟ صرف اس لیے کہ ہم لیبل کے تو مسلمان رہے، منافقانہ کردار ادا کرے اور اندر سے ہم مغربیت کو فالو کریں۔ ہمارا لباس، ہمارا رنگ، ہمارا ڈھنگ، ہماری باتیں، ہمارے اوقات وہ سارے مغربیت پر ہی لگے رہے، ایک دوسرے پر ہم الزام تراشی کریں۔ آج آپ مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھ لیں، ایک نوجوان سویا ہوا ہے، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو یہ اٹھ جاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اعتراض کرنے لگ جاتا ہے، اس کے اگینسٹ آنے لگ جاتا ہے۔ کیا اس لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے؟ کیا ہمیں اس لیے پیدا کیا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب مغربیت نے عیسائیت کا جنازہ نکالا تو کیا ہوا؟ معاشرہ تباہ ہوا، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہونے لگے۔ جب وہ اپنی مذہبی شناخت کو کھو بیٹھے تو آج وہ ڈاواڈول پھر رہے ہیں، ان کے پاس بھی اپنی زندگی کے گزارنے کا کوئی حقیقی فلسفہ نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان بھی ایسا کریں گے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، احادیث مبارکہ سے دور ہو گئے، تو ہمارے پاس کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چل پڑے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس راستے کو اختیار کر کے راہ راست کو پا سکیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہم کبھی اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے علامہ اقبال صاحب کے اس شعر کو میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، اسن نعیم مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ مغربی چمک دمک ہمیں نظر آتی ہے، یہ حقیقت میں ملمہ سازی ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور ہمیں وہاں اپنی نسبت بنائے رکھنی ہے۔ ہم نے اسلامی کلچر کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔